بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واپس آ جاؤ فاروق، فوراً واپس آ جاؤ ورنہ یہ عورت مجھے سردی سے مار دے گی۔ موبائل کے اسپیکر سے ابھرنے والی یہ آواز کانپ رہی تھی، جیسے بولنے والا شدید تکلیف اور خوف میں مبتلا ہو۔ یہ میرے ابا کی آواز تھی، جو ہمیشہ پہاڑ کی طرح مضبوط رہتے تھے، مگر آج وہ بچوں کی طرح بلک رہے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ کون سی عورت؟ میری بیوی سمرین؟ لیکن دوسری طرف سے صرف ایک ہچکی کی آواز آئی اور پھر فون کٹ گیا۔ موبائل کی سکرین سیاہ ہو گئی، لیکن میرے کانوں میں وہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر چکے تھے۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، مگر میرے وجود میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا۔ گھنٹی جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ کیا میری وہ بیوی، جسے میں فرشتہ سمجھتا تھا، میرے جانے کے بعد میرے بوڑھے باپ کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی؟ وہ جملہ کہ یہ مجھے سردی سے مار دے گی میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میرا نام فاروق ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو میری ماں مجھے زندگی دے کر خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میری زندگی کا ابتدائی حصہ میری دادی کے سائے میں گزرا۔ مجھے یاد ہے کہ ابا دن بھر اپنی محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر رہتے تھے اور دادی مجھے سنبھالتی تھی۔ اکثر رات کے وقت جب ابا تھکے ہارے گھر لوٹتے اور میرے پاس آ کر لیٹتے تو دادی انہیں سمجھاتی۔ مجھے ان کے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں، جب وہ کہتی تھیں، عباس تم ابھی جوان ہو، میری مانو تو دوسری شادی کر لو، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب گھر اور بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی، کل کو میں مر گئی تو اس معصوم کا کیا بنے گا؟ ابا ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ نہیں اماں، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اگر سوتیلی ماں آ گئی تو پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ میں نے دنیا میں بہت سی سوتیلی ماؤں کے قصے سنے ہیں۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گا، مگر اسے کسی کی جھڑکی بھی نہیں سننے دوں گا۔ ابا کا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ وہ میری خاطر اپنی جوانی، اپنی خواہشات اور اپنا آرام سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب میں 8 سال کا تھا تو دادی بھی وفات پا گئی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے ابا رہ گئے۔ ابا کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے مجھے پالنے پوسنے کی ذمہ داری مکمل طور پر اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، میرے لیے ناشتہ بناتے، مجھے نہلا دھلا کر تیار کرتے اور اسکول بھیجتے۔ مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کام پر چلے جاتے۔ ان دنوں ابا ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ انہیں کام کے دوران دوپہر میں کھانے کے لیے کچھ دیر کی بریک ملتی تھی۔ وہ چاہتے تو اس وقت آرام کر سکتے تھے یا کھانا کھا سکتے تھے، لیکن وہ اس وقفے میں بھی اپنی بھوک مٹا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتے اور فیکٹری سے سائیکل چلا کر میرے اسکول آتے تاکہ مجھے چھٹی کے وقت گھر چھوڑ سکیں۔ راستے میں آتے ہوئے وہ اکثر میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے لیتے، کبھی کوئی پھل اور کبھی بسکٹ۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ مجھے اندر بھیجتے اور ہمیشہ ایک ہی تاکید کرتے، فاروق بیٹا، دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر کے بیٹھنا، کسی اجنبی کے لیے دروازہ مت کھولنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ میں شام کو جلد آ جاؤں گا۔ جب تک وہ شام کو گھر واپس نہیں لوٹتے تھے، انہیں کام پر بھی میری ہی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتے اور جیسے ہی چھٹی ہوتی وہ بھاگتے ہوئے گھر آتے۔ میں دروازے کی جھری سے ان کی راہ تکتا۔ جیسے ہی وہ آتے مجھے گلے سے لگا لیتے اور پوچھتے کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ وہ خود بھوکے رہ لیتے مگر میری ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے۔ ان کی ان قربانیوں کو دیکھ کر میں وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا۔ میں ضدی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا باپ میرے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ان سب باتوں کا عادی ہو چکا تھا، خود کا خیال رکھنا بھی سیکھ لیا تھا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سمجھنے لگا تھا۔ اب میں وہ 8 سال کا بچہ نہیں رہا تھا جسے ابا ہر لمحہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ میں نے FA تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ ابا کا شوق تھا کہ میں آگے پڑھوں اور بڑا افسر بنوں۔
لیکن میں اب ابا کے جھریوں زدہ چہرے اور کمزور ہاتھوں کو مزید مشقت کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد ابا چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے جب میں نے ان کے پاس جا کر بیٹھنے کی ہمت کی۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا لیکن زبان پر ہچکچاہٹ تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، ابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا نے حقے کی نالی ایک طرف رکھی اور شفقت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ کیا یونیورسٹی کے داخلے کے لیے پیسے چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں ابا، میں مزید پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ آرام کریں۔ آپ نے میرے لیے بہت محنت کر لی ہے۔ اب میری باری ہے کہ میں آپ کے سارے غم دور کر دوں۔ ابا کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ تو کیا کرو گے؟ تعلیم ادھوری چھوڑ دو گے؟ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، ابا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں بیرون ملک جاؤں گا۔ رشید چچا کا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہاں بہت کام ہے۔ میں وہاں جا کر خوب پیسہ کماؤں گا اور آپ کو دنیا کی ہر آسائش دوں گا۔ ابا ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر خوف اور غصے کے تاثرات تھے۔ نہیں فاروق، ہرگز نہیں۔ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں بھیج سکتا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ پردیس میں اکیلے کیسے رہو گے؟ وہاں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کندھوں سے تھام کر بٹھایا۔ ابا ضد نہ کریں۔ یہاں رہ کر میں ساری زندگی بھی محنت کروں تو اتنا نہیں کما سکوں گا کہ ہمارا گھر بن سکے اور آپ سکون سے رہ سکیں۔ آپ کے پاس جو جمع پونجی ہے مجھے وہ دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند سالوں میں سب کچھ بدل دوں گا۔ اگلے کئی دن ہمارے گھر میں یہی بحث چلتی رہی۔ ابا مجھے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ آخر کار میری ضد اور میری روشن مستقبل کی خاطر انہیں ہار ماننی پڑی۔ جس دن میں جا رہا تھا ابا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی میرے ہاتھوں پر رکھ دی تھی۔ یہ وہ پیسے تھے جو انہوں نے میری شادی اور میرے مستقبل کے لیے جوڑے تھے۔ ابا نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور بولے، فاروق جا تو رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھنا، وہاں جا کر مجھے بھول مت جانا۔ تم میری کل کائنات ہو۔ روزانہ فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں ابا، میں بہت جلد آپ کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آؤں گا۔ میں باہر چلا گیا۔ وہاں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ سخت محنت اور دن رات کی مشقت میرا مقدر بن گئی تھی، لیکن جب بھی تنخواہ ملتی اور میں پیسے گھر بھیجتا تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ میں ابا کو ہر روز صبح اور شام کال کرتا۔ ان کی آواز سن کر مجھے سکون ملتا۔ 2 سال اسی طرح بیت گئے۔ میں جب واپس لوٹا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے گاؤں میں ایک شاندار گھر بنوا لیا تھا۔ ابا اب کام نہیں کرتے تھے بلکہ گھر پر آرام سے رہتے تھے۔ میں انہیں منع کرتا تھا کہ وہ اب کوئی کام نہ کریں کیونکہ اب ان کا بیٹا کمانے والا تھا۔ میرے پاس اب اچھا بینک بیلنس تھا اور رہنے کو بہترین گھر۔ ابا کی آنکھوں میں میرے لیے فخر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک شام ہم صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا گھر تو بن گیا، اب اسے بسانے والی کی بھی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دو۔ مجھے اب بہو لانی ہے تاکہ گھر میں رونق ہو اور کوئی میری اور تمہاری خدمت کرنے والا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے سر جھکا لیا۔ جیسے آپ کی مرضی ابا، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گا۔ ابا کو میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی پسند کی اور میری شادی طے کر دی۔ مجھے خوشی تھی کہ ابا خوش ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شادی میری زندگی میں کیا تبدیلی لانے والی ہے، لیکن اس وقت سب کچھ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں اور میں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ شادی کی ہنگامہ خیزی ختم ہو چکی تھی اور مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا باب تھا اور مجھے یہ یقین دہانی کرنی تھی کہ اس نئے باب میں میرے ابا کا مقام کسی طور پر بھی کم نہ ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سمرین کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی
اور گھونگھٹ نکالے خاموش تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، سمرین۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور گھبراہٹ دونوں تھے۔ میں نے سنجیدگی سے بات شروع کی، دیکھو سمرین، آج تم اس گھر میں آئے ہو اور یہ گھر اب تمہارا ہے، لیکن میں تم سے ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو گرہ سے باندھ لو۔ سمرین نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ میرے باپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی، اپنا سکون اور اپنی خوشیاں صرف اس لیے قربان کر دیں کہ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میری آواز میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، آج اگر میں اس مقام پر ہوں، یہ گھر، یہ عزت، یہ سب کچھ انہی کی محنت اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دوسری شادی صرف اس ڈر سے نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ اسی لیے اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے خوش رہوں اور ہمارا یہ رشتہ خوبصورت رہے تو تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا۔ سمرین نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بہت نرم لہجے میں بولی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ابا جی کا خیال رکھوں، ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہیں اس گھر میں بہو بن کر نہیں بلکہ ان کی بیٹی بن کر رہنا ہوگا۔ انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا شادی کے بعد بدل گیا ہے یا ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ میرے لیے میری خوشی سے زیادہ ان کا آرام اہم ہے۔ اگر انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سمرین کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میرے ہاتھوں پر بنی اپنی گرفت مضبوط کی اور بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں جانتی ہوں کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آج سے وہ آپ کے نہیں بلکہ میرے باپ ہیں۔ میں ان کا اسی طرح خیال رکھوں گی جس طرح آپ رکھتے ہیں، بلکہ کوشش کروں گی کہ آپ سے بھی بڑھ کر ان کی خدمت کروں۔ آپ کے ابا میری ذمہ داری ہیں اور میں انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ میں بے فکر ہو گیا کیونکہ اس کے لہجے میں سچائی تھی اور آنکھوں میں خلوص۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سمرین کمرے میں نہیں تھی۔ میں گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں صحن میں آیا تو دیکھا کہ ابا چارپائی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ابا نے مجھے دیکھتے ہی خوشی سے کہا، فاروق بیٹا، دیکھو میری بہو کتنی اچھی ہے، مجھے تو اٹھ کر مانگنا بھی نہیں پڑا۔ یہ صبح سویرے اٹھی، فجر کی نماز پڑھی اور میرے جاگنے سے پہلے ہی میرے لیے گرم چائے لے آئے۔ میں نے سمرین کی طرف دیکھا جو ٹرے میں ناشتہ لیے آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر ابا کے سامنے ناشتہ رکھا اور بولی، ابا جی، یہ پراٹھا کھائیں، میں نے خاص آپ کے لیے نرم بنایا ہے تاکہ آپ کو چبانے میں تکلیف نہ ہو۔ میرا دل بہت خوش ہوا۔ یہ وہی منظر تھا جس کا میں خواب دیکھتا تھا۔ ابا کے چہرے پر وہ سکون تھا جو میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سمرین واقعی اپنے وعدے کی پکی نکلی۔ دن گزرنے لگے، سمرین نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ ابا کو عادت تھی کہ وہ صبح اٹھ کر چائے پیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ سمرین ان کے لیے وضو کے پانی گرم کرتی، ان کا مسلح بچھاتی اور پھر ان کی خدمت میں لگ جاتی۔ دوپہر میں وہ وقت پر انہیں کھانا دیتی اور ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی۔ اب میں دل میں سوچتا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ میرے پیچھے کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی، ابا کی تنہائی بھی ختم ہو گئی تھی اور اب بڑھاپے میں وہ واقعی آرام کر رہے تھے۔ سمرین نے انہیں بیٹی کا پیار دیا تھا جس کی کمی شاید وہ ہمیشہ محسوس کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ بیرون ملک جانے کی تیاری کرنی تھی۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور مجھے واپس اپنی نوکری پر جانا تھا۔ پہلے جب میں جاتا تھا تو میرا دل پیچھے اٹکا رہتا تھا کہ ابا اکیلے ہوں گے، کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، دوائی لی ہوگی یا نہیں، لیکن اس بار کیفیت مختلف تھی۔ جانے سے ایک رات پہلے میں اور سمرین کمرے میں پیکنگ کر رہے تھے۔ میں نے سمرین سے کہا، سمرین، میں کل جا رہا ہوں، مجھے اب وہ فکر نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ سمرین نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا، آپ بس سکون سے جائیں اور اپنے کام پر دھیان دیں، گھر کی اور ابا جی کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں انہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گی۔
اگلی صبح روانگی کے وقت ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مطمئن بھی تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ جا بیٹا، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ مجھے اب تیری فکر نہیں ہے، کیونکہ بہو نے مجھے بہت سنبھال لیا ہے۔ تو بس محنت کر اور اپنا خیال رکھ۔ میں نے ابا کے ہاتھ چومے اور پھر سمرین کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے یقین دلایا کہ سب ٹھیک رہے گا۔ میں گھر سے نکلا تو میرا دل ہلکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پیچھے میرا باپ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تقدیر نے میرے لیے کیا لکھ رکھا ہے، اور یہ سکون آنے والے وقت میں کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ میں ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اب مجھے اور زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ اپنے اس ہنستے بستے گھر کو ہمیشہ خوشحال رکھ سکوں۔ میں واپس پردیس آ چکا تھا اور یہاں آ کر اپنے کام میں جٹ گیا۔ اب میرے دل و دماغ پر وہ پہلے والا بوجھ نہیں تھا جو شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ پہلے جب میں کام پر ہوتا تھا تو میرا دھیان گھر کی طرف لگا رہتا تھا کہ ابا نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، وہ اکیلے ہوں گے، اداس ہوں گے۔ مگر اب مجھے یقین تھا کہ میرے پیچھے سمرین موجود ہے جو انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ شروعات میں سب کچھ بہت معمول کے مطابق چلتا رہا۔ میں روزانہ ڈیوٹی ختم کر کے اپنے کمرے میں آتا اور سب سے پہلے گھر فون ملاتا۔ دوسری طرف سے سمرین فون اٹھاتی اور مجھے گھر کی خیر خیریت کی خبر دیتی۔ ایک دن میں نے فون کیا تو سمرین کی آواز بہت خوشگوار تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں سمرین، تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ ابا جی کیسے ہیں؟ سمرین نے فوراً جواب دیا، آپ بالکل فکر نہ کریں، ابا جی بالکل ٹھیک ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے انہیں کھانا کھلایا ہے اور اب وہ آرام کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، ذرا بات تو کرواؤ ان سے، میں نے اشتیاق سے کہا۔ سمرین فون ابا کے پاس لے گئی۔ ابا کی کمزور مگر شفیق آواز میرے کانوں میں پڑی، فاروق بیٹا کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں ابا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہو خیال رکھتی ہے نا آپ کا؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ ابا نے بھرپور اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری بڑھاپے کی لاٹھی مضبوط کرتی ہے۔ بہو میرا بہت خیال رکھتی ہے، وقت پر دوا دیتی ہے، وقت پر کھانا دیتی ہے، مجھے تو اپنے کام اب خود کرنے بھی نہیں پڑتے۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ میں اور زیادہ دل لگا کر محنت کرنے لگا۔ اسی طرح دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ 2 سال بعد جب میں چھٹی پر واپس پاکستان گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ میرا گھر صاف ستھرا تھا اور ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ ابا پہلے کی نسبت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بالوں میں چاندی مزید بڑھ گئی تھی اور چہرے پر جھریاں گہری ہو گئی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ایک شام میں ابا کے پاس بیٹھا ان کے پیر دبا رہا تھا کہ ابا نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ فاروق بس کر بیٹا، تو تھک گیا ہوگا، سفر سے آیا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو چوما۔ ابا میں نہیں تھکا، آپ بتائیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ابا نے چارپائی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تکلیف تو بڑھاپے کا حصہ ہے بیٹا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور جسم اب ساتھ نہیں دیتا، مگر تیری بیوی نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں اب تک بستر سے نہ اٹھ سکتا۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت پیار آیا۔ میں نے اس چھٹی کے دوران سمرین کے لیے بہت سے تحفے خریدے اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میرے جانے کے بعد میرے باپ کو باپ سمجھا تھا۔ چھٹی ختم ہوئی اور میں دوبارہ پردیس لوٹ آیا، لیکن اس بار ابا کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ ابا اکثر بیمار رہنے لگے تھے، کبھی جوڑوں کا درد اور کبھی سینے کی تکلیف۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتا اور سمرین کو فون پر تاکید کرتا، دیکھو سمرین، ابا کی صحت میرے لیے سب سے مقدم ہے، پیسوں کی پرواہ بالکل مت کرنا، جس ڈاکٹر کو دکھانا ہو، جو ٹیسٹ کروانے ہو فوراً کرواؤ، میں یہاں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ کما کر بھیج سکوں۔ سمرین مجھے ہر بار تسلی دیتی، آپ پریشان نہ ہو فاروق، میں انہیں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ کمزوری ہے، اچھی خوراک اور آرام سے ٹھیک ہو جائے گی۔ دوا تو وقت پر دے رہی ہو نا؟ میں فکر مندی سے پوچھتا، جی بالکل،
मैं एक वक्त की भी नागा नहीं करती। डॉक्टर ने जो फल और जूस बताए हैं वो भी उन्हें बाकायदगी से दे रही हूँ। आप बस वहाँ अपने काम पर ध्यान दें और अपना ख्याल रखें। यहाँ सब मेरे हवाले कर दें। मुझे अब अपनी बीवी पर अंधा एतमाद हो चुका था। वो जो कहती मैं मान लेता। वो कहती कि डॉक्टर की फीस ज़्यादा है, मैं फ़ौरन और पैसे भेज देता। वो कहती कि अब्बा के लिए नया बिस्तर चाहिए, मैं फ़ौरन इंतज़ाम कर देता। मेरे सामने भी समरीन अब्बा का बहुत ख्याल रखती थी और अब्बा भी हमेशा यही कहते कि बहू बहुत अच्छी है। मैं समझ रहा था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं पैसे भेज रहा था और मेरी बीवी खिदमत कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि परदेश में बैठकर इंसान जो तस्वीर देख रहा होता है, हकीकत बाज़ औक़ात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। मैं बाकायदगी से पैसे भेजता रहा और समरीन मुझे अब्बा की सेहत की रिपोर्ट देती रही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। पहले मैं जब भी कॉल करता था तो अब्बा से 2-4 मिनट बात हो जाया करती थी, लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर गए और मेरे अब्बा से बराह रास्त बात नहीं हो पा रही थी। एक शाम मैंने ड्यूटी से वापस आकर हस्बे मामूल फ़ोन मिलाया। घंटी बजती रही और फिर समरीन ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? आज इतनी देर से फ़ोन उठाया? मैंने तशवीश से पूछा। समरीन की आवाज़ में उजलत थी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा किचन में थी, हाथ गीले थे इसलिए देर हो गई। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम ज़रा अब्बा के पास जाओ, मुझे उनसे बात करनी है। आजकल काम की ज़्यादती की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था तो सोचा आज तसल्ली से बात कर लूँ, मैंने कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर समरीन बोली, फारूक, अब्बा जी तो अभी सोए हैं। डॉक्टर ने जो नई दवाई दी है उसमें नींद का ग़ुलबा ज़्यादा है। वो दवाई खाते ही गहरी नींद सो जाते हैं। अभी जगाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने मायूसी से कहा, चलो अच्छा कोई बात नहीं, आराम करने दो उन्हें। जब वो जाग जाएं तो मुझे मिस कॉल दे देना, मैं कर लूँगा। लेकिन उस दिन कोई मिस कॉल नहीं आई। अगले दिन मैंने दोबारा फ़ोन किया। समरीन, अब तो अब्बा जाग रहे होंगे ना, बात करवाओ। समरीन ने फ़ौरन जवाब दिया, अरे अभी तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपको पता है ना वो नमाज और तस्बीह में कितना वक्त लगाते हैं। मैं उन्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उनका ध्यान बढ़ जाएगा। मैंने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी सर उठाने लगी थी। कभी वो सो रहे होते, कभी नमाज पढ़ रहे होते और कभी वॉशरूम में होते। ये इत्तेफाक 1-2 रोज़ तो हो सकता था, मगर अब ये रोज़ का मामूल बनता जा रहा था। एक हफ्ता मज़ीद गुजर गया। मेरा सब्र जवाब देने लगा। मैंने गुस्से से समरीन को फ़ोन किया। देखो समरीन, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अभी इसी वक्त अब्बा के पास जाओ और मेरी बात करवाओ। मुझे उनकी आवाज़ सुने हुए सदियां बीत गई हैं। क्या वो मुझसे नाराज़ है या तुम कोई बात छुपा रही हो? समरीन की आवाज़ भरा गई। आप मुझ पर शक कर रहे हैं फारूक? मैं यहाँ दिन रात एक करके आपके बूढ़े बाप की खिदमत कर रही हूँ और आप वहाँ बैठकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बात नहीं करवा रही। मैंने नरमी अख्तियार की, लेकिन अपना मुद्दा नहीं छोड़ा। शक नहीं कर रहा समरीन, बस दिल परेशान है। बाप हैं वो मेरे, फिक्र होती है। समरीन ने जज्बाती अंदाज में कहा, मैं जानती हूँ वो आपके बाप हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि मैंने क्या वादा किया था। वो अब आपसे ज्यादा मेरे बाप हैं। मैं उनकी सगी बेटियों से बढ़कर खिदमत कर रही हूँ। उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो मेरी जान निकलने लगती है। अगर मैं कह रही हूँ कि वो ठीक है तो वो बिल्कुल ठीक है, बस बीमारी और बढ़ापे की वजह से चिड़चिड़े हो गए हैं। बात करने का मूड नहीं होता उनका। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। उसकी इन बातों ने मुझे फिर से लाजवाब कर दिया। मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं खामखा अपनी नेक बीवी पर शक कर रहा हूँ, जो मेरे बाप की खातिर अपनी नींदें हराम किए हुए है। मैंने माजरत करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो समरीन, परदेश में अकेला हूं ना, इसलिए तरह तरह के वसवसे आते हैं। तुम ठीक कहती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस उनका ख्याल रखना। समरीन ने मुझे तसल्ली दी और कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब्बा जी मेरे पास शहजादों की तरह रह रहे हैं। आप बस अपनी कमाई पर ध्यान दें ताकि उनके इलाज में कोई कमी ना आए। डॉक्टर ने कुछ महंगे इंजेक्शन लिख कर दिए हैं,
اس کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے فوراً کہا، پیسوں کی فکر مت کرو، میں کل ہی مزید رقم بھیج دوں گا، بس ابا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فون بند کرنے کے بعد میں مطمئن تو ہو گیا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک کھٹکا سا لگا رہا۔ سمرین کی باتیں منطقی تھی، لیکن ابا کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ باپ جو ایک دن میری آواز سنے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب ہفتوں سے خاموش کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا واقعی دوائیوں کا اثر تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ میں نے اپنے دل کو زبردستی سمجھایا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی، اور حقیقت بہت جلد ایک خوفناک شکل میں میرے سامنے آنے والی تھی۔ رات کے پچھلے پہر موبائل کی گھنٹی نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا۔ میں نے ہڑبڑا کر سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو سمرین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا سمرین کو کوئی ایمرجنسی ہے۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو سمرین، خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے کال کی؟ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ دوسری طرف سے سمرین کی آواز نہیں آئی، بلکہ کسی کے بھاری اور اکھڑے ہوئے سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ سمرین بولو، میں نے اونچی آواز میں پکارا۔ پھر ایک کمزور اور کپ کپاتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز میرے ابا کی تھی۔ فاروق، بیٹا فاروق، کیا تم ہو؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جی ابا، میں ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کے پاس سمرین کا فون کیسے آیا؟ اور آپ کی آواز اتنی کانپ کیوں رہی ہے؟ ابا کی آواز میں شدید خوف اور درد تھا، وہ جیسے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ واپس آ جاؤ بیٹا، فوراً واپس آ جاؤ، ورنہ یہ بہو مجھے سردی سے مار دے گی۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، مجھے بچا لو بیٹا، ورنہ میں نہیں بچوں گا۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ میں سن رہ گیا، میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ یہ بہو مجھے سردی سے مار دے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا سمرین واقعی میرے باپ پر ظلم کر رہی تھی؟ کیا میری اتنی خدمت گزار بیوی میرے جانے کے بعد جلاد بن گئی تھی؟ میں نے پاگلوں کی طرح دوبارہ نمبر ملایا۔ گھنٹی جاتی رہی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے تیسری بار کال کی تو نمبر بند ملنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سمرین ایسا نہیں کر سکتی۔ ضرور ابا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا وہ بیماری میں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ جملہ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ مجھے سردی سے مار دے گی۔ ابا نے ایسا کیوں کہا؟ کیا انہیں سردی لگ رہی تھی اور سمرین نے ہیٹر بند کر دیا تھا، یا انہیں کپڑے نہیں دیے جا رہے تھے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً ٹریول ایجنٹ کو کال کی اور پاکستان کی پہلی دستیاب فلائٹ کا ٹکٹ بک کروانے کو کہا۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سچ میں مجھے ابا کے پاس جانا ہے۔ نہ جانے کیوں دل یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ ابا کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ابا کے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ میری تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی جب اچانک ایک دن میرے کزن کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ بری طرح رو رہا تھا۔ ہیلو فاروق، اس کی آواز ہچکیوں میں دبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ میرا دل دہل کے رہ گیا۔ کزن نے روتے ہوئے کہا، ہمت کرنا بھائی، واپس آ جاؤ، تمہارے ابا اب نہیں رہے۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہاں غیر ملک میں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے وجود سے روح نکل گئی ہو۔ میرا باپ جس نے پوری زندگی میرے اوپر وقف کر دی تھی، آج وہ کسی ظالم کے ظلم کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ ابا کے وہ آخری الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، ورنہ بہو مجھے سردی سے مار دے گی۔ غم کی جگہ میرے اندر شدید غصے نے لے لی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے دیوار پر مکہ مارا اور چیخا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں سمرین، تم نے میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا، تم نے میرے باپ کو مار دیا۔
میں آ رہا ہوں اور تجھے تیرے کیے کی سزا دوں گا۔ میں تجھے اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ راستے بھر میری آنکھوں کے سامنے ابا کا مسکراتا چہرہ اور سمرین کا معصوم روپ گھومتا رہا۔ نفرت کی آگ میرے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر پہنچ کر میرا سامنا کس قیامت سے ہونے والا ہے، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کے مجرم کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میری اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ گاڑی جیسے ہی میری گلی میں داخل ہوئی، وہاں موجود لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا اور دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی سے اترا اور دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی میری نظر اس چارپائی پر پڑی جس پر سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک وجود موجود تھا۔ یہ میرے ابا تھے۔ میری کائنات وہاں خاموش پڑی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے ارد گرد دیکھا۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ خواتین کی چیخوں پکار نے ماحول کو سوگوار بنا رکھا تھا۔ اچانک میری نظر چارپائی کے سرہانے بیٹھی سمرین پر پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابا کے وہ آخری الفاظ میرے دماغ میں گونجے، بہو مجھے سردی سے مار دے گی۔ مجھے لگا کہ یہ عورت جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، اصل مجرم یہی ہے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور غصے سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کا گریبان پکڑ لوں اور پوچھوں کہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں بس اس پر چھپٹنے ہی والا تھا کہ کسی نے مجھے مضبوطی سے پیچھے سے جکڑ لیا۔ یہ میرا کزن ارسلان تھا۔ اس نے مجھے تھام لیا اور میرے کان میں بولا، فاروق ہوش کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، خود کو سنبھالو۔ میں نے غصے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو ارسلان، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیا کیا ہے۔ یہ میرے باپ کی مجرم ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں ابھی سب کے سامنے اس کا تماشا بناؤں گا۔ ارسلان نے مجھے سختی سے روکا اور دھیمی آواز میں سمجھایا، تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو کیونکہ صدمہ بہت گہرا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ خاموش ہو جاؤ اور ابا کے پاس بیٹھو، بعد میں جو کرنا ہے کر لینا، ابھی میت کی بے حرمتی مت کرو۔ میں بے بسی سے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میری نظریں سمرین پر جمی ہوئی تھیں جو ابا کی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ابا کے پیروں کو چوم رہی تھی اور پھر اس نے جو الفاظ کہے اس نے مجھے چونکا دیا۔ سمرین ہجکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں، میں آپ کو بچا نہیں سکی، میں بہت مجبور ہو گئی تھی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا بدلہ ضرور لوں گی۔ جس نے بھی آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اس کا چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرانگی ہوئی۔ بدلہ؟ یہ کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہی ہے؟ مجرم تو یہ خود ہے، کیا یہ خود کو بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے؟ میں نے نفرت سے سوچا، ضرور یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد محلے کے بزرگ میرے پاس آئے اور تعزیت کرنے لگے۔ میں نے خود کو پتھر کر لیا تھا۔ میرا دماغ صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ جنازے کے بعد میں سمرین کا حساب چکاؤں گا۔ اتنے میں غسل دینے والا آدمی میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹا میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا ہے، تم آؤ ہمارے ساتھ، باپ کا آخری دیدار کر لو اور غسل میں مدد کرو۔ غسل دینے والے بزرگ مجھے کمرے میں لے گئے۔ وہاں صرف میں اور وہ بزرگ موجود تھے، باقی لوگ باہر انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور میری طرف بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ بیٹا فاروق، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جی بابا جی کہیے، کیا بات ہے؟ بزرگ نے ابا کی میت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے ابا نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ میں ان کی عیادت کے لیے آیا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ اگر میری موت کے وقت میرا بیٹا پہنچ جائے تو اسے میرا ایک پیغام دینا۔ میں چونک گیا۔ پیغام؟ ابا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ میرا کفن باندھنے سے پہلے
میرا چہرہ کھول کر ضرور دیکھے۔ بزرگ نے بتایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابا نے ایسی وصیت کیوں کی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، بابا جی آپ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے بسم اللہ پڑھ کر آہستہ سے ابا کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ جیسے ہی میری نظر ابا کے چہرے پر پڑی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے حلق میں پھنسی ہوئی چیخ باہر نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ابا کے چہرے پر موت کے بعد بھی ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ بھی زندہ ہوں اور کوئی بہت خوشگوار خواب دیکھ رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بزرگ سے پوچھا، بابا جی یہ مسکراہٹ، وہ تو اتنی تکلیف میں تھے، پھر یہ سکون کیسا؟ بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا یہ شہادت کی نشانی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اپنے رب سے راضی گئے ہیں، لیکن یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ وہ کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو کر گئے ہیں۔ میں نے ابا کی پیشانی کو چوما۔ مجھے یہ مسکراہٹ ایسے محسوس ہوئی جیسے ابا مجھے دلاسا دے رہے ہوں، لیکن اس مسکراہٹ نے میرے اندر کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ اور بھڑکا دیا۔ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی طبعی موت نہیں مرے، کیونکہ ابا کی وہ فون کال یہ ثبوت دینے کے لیے کافی تھی کہ انہیں مارا گیا ہے۔ غسل اور کفن دفن کے بعد جب سب لوگ جا چکے تو میں واپس ابا کے کمرے میں آیا۔ میرا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ میں ابا کے مجرم کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی سمرین ہے۔ میں نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، سمرین تم نے میرے باپ کو دھوکے سے مارا ہے۔ میں تمہارے خلاف ثبوت ڈھونڈ کر رہوں گا اور تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ میں نے ابا کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں نے ہر دراز، ہر الماری اور ہر کونے کو چھان مارا۔ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید کوئی زہریلی دوا مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ثابت ہو سکے کہ انہیں سردی سے مارا گیا ہے یا بھوکا رکھا گیا ہے۔ میں نے بستر کے گدے الٹ دیے، ان کی دوائیوں کی شیشیاں چیک کی۔ میں جنون کی کیفیت میں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سمرین اندر آئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فاروق؟ ہوش میں آئے، کمرے کا حلیہ کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر چیخ کر کہا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میں وہ ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہارے گلے کا پھندا بنے۔ میرے باپ نے فون پر مجھے سب بتا دیا تھا کہ تم انہیں مارنا چاہتی ہو۔ سمرین رو پڑی۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ میں نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ میرے باپ کی آواز میں نے خود سنی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب تم بس اپنے انجام کا انتظار کرو۔ میں ابھی مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ کوئی اونچی آواز میرا نام پکار رہی تھی۔ میں نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ میرے چچا کی آواز تھی جو کچھ کاغذات لیے صحن میں کھڑے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کاغذات میری زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والے ہیں۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے میں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا کہ اچانک چچا دروازے پر کھڑے نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ اسٹیمپ پیپرز تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو سوگوار ماحول میں بہت بھدی لگ رہی تھی۔ فاروق بس کر دو یہ سب، اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، چچا نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چچا جان؟ اور یہ کاغذات کیسے ہیں؟ چچا نے وہ کاغذات میری طرف بڑھائے اور کہا، یہ دیکھو، تمہارے ابا نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری زمین جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اب اس گھر اور زمین کا مالک میں ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جھپٹ کر کاغذات ان کے ہاتھ سے لیے اور پڑھنے لگا۔ ان پر واقعی ابا کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت اور صدمے سے کہا، یہ ناممکن ہے، ابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری جائیداد میری کمائی سے بنی تھی۔ میں باہر ملک دھکے کھا کر پیسہ بھیجتا رہا اور ابا چیزیں خریدتے رہے۔ وہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے دھوکے سے انگوٹھے لگوائے ہیں۔ چچا نے کہکا لگایا۔ دھوکہ ہو یا مرضی، اب قانونی طور پر یہ سب میرا ہے۔ بہتر ہے تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ میں غصے سے ان کی طرف بڑھا۔ یہی تھا کہ پیچھے سے سمرین کی دھاڑ سنائی دی۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہی مجرم ہیں آپ کے باپ کی۔ میں اور چچا دونوں چونک کر مڑے۔
समरीन दरवाजे में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह इंतकाम की आग थी। वो चचा की तरफ उंगली उठाकर चीख रही थी, फारूक, खुदा के लिए मेरी बात सुने। ये वही इंसान है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। ये मुझे रोज धमकियां देता था कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो ये आपको बाहर मुल्क मरवा देगा। मैं हैरान परेशान कभी बीवी को देखता और कभी चचा को। समरीन, ये तुम क्या कह रही हो? खुलकर बताओ। समरीन रोते हुए आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जी आपकी जिंदगी की कस्मों की वजह से खामोश थे। ये रोज आते और अब्बा जी को मारते पीटते कि जायदाद नाम करो। अब्बा जी सिर्फ इसलिए खामोश रहे क्योंकि ये कहते थे कि उनके बंदे बाहर मुल्क आपके पीछे लगे हुए हैं। अगर अब्बा ने कुछ किया तो वो आपको मार देंगे। अब्बा जी नहीं चाहते थे कि आपकी जिंदगी को कोई खतरा हो। चचा ने गुस्से से आगे बढ़कर समरीन को थप्पड़ मारने की कोशिश की। बकवास बंद कर कमबख्त औरत। मैंने फौरन चचा का हाथ हवा में थाम लिया और उन्हें जोर से धक्का दिया। खबरदार जो मेरी बीवी को हाथ लगाया। समरीन पूरी बात बताओ। समरीन ने सिसकते हुए कहा, उस मनहूस दिन इन्होंने मेरे फोन से जबरदस्ती अब्बा जी को वो कॉल करवाई थी। उन्होंने अब्बा की कनपट्टी पर बंदूक रखी थी और कहा था कि अगर फारूक को ये ना कहा कि बहू जुल्म कर रही है तो उसी वक्त गोली मार दूंगा। अब्बा ने आपको बचाने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए वो झूठ बोला था, जबकि असल में ये जायदाद अपने नाम करवा चुके थे और अब्बा को रास्ते से हटाना चाहते थे। मेरे दिमाग में सारे मोहरे अपनी जगह पर फिट होने लगे। अब्बा की वो फोन कॉल, समरीन का फोन छीना जाना, अब्बा का डरा हुआ लहजा, सब कुछ साफ हो गया। मुझे अपनी बेवकूफ़ी और चचा के लालच पर शदीद गुस्सा आया। मुझे पछतावा हुआ कि आज तक अब्बा के रिश्तेदारों के साथ कौन कौन से भलाई नहीं की और उन्होंने मेरे अब्बा को मुझसे छीन लिया। समरीन ने मजीद इंकशाफ किया, फारूक, उन्होंने अब्बा को पिछले कई दिनों से कमरे में बंद कर रखा था। ये मेरा फ़ोन भी छीन कर ले गए थे। अब्बा कई दिन तक भूखे प्यास से अंदर रहे। सर्दी में उनसे लिहाफ तक छीन लिया गया। उसी सर्दी और भूख की वजह से अब्बा की मौत हुई है। ये तबई मौत नहीं बल्कि जुर्म है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने चचा का गिरबान पकड़ लिया और धाड़ा, तुमने मेरे बाप को तड़पा तड़पा कर मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चचा ने मेरा गिरबान पकड़ा और धक्का देते हुए बोले, हाँ मार दिया मैंने तेरे बाप को। वो बुढ़ा बहुत अड़ रहा था। अब तुझे भी ऐसे ही मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चचा ने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक समरीन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बहुत देर हो चुकी है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। चचा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने नफरत से उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी और मेरा वो शक जो नासूर बन रहा था अब यकीन में बदल चुका था कि मेरी बीवी बेगुनाह है और मेरा असल दुश्मन मेरे घर का ही फर्द निकला। पुलिस के भारी बूटों की आवाज़ ने घर के सेहन में एक नई हलचल मचा दी। इंस्पेक्टर जो अपने जवानों के साथ तेज़ी से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने लम्हों में मेरे चचा को घेर लिया। चचा जो अभी कुछ देर पहले तक फिरौन बने खड़े थे और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, अब पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली बन चुके थे। उनके हाथ से वो कागजात गिरकर ज़मीन पर बिखर गए जो उनके लालच और जुल्म का मुंह बोलता सबूत थे। मैंने नफरत भरी निगाहों से अपने चचा की तरफ देखा और इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ, यही है वो शख्स जिसने मेरे बाप को मारा है। इसने जायदाद के लालच में मेरे बूढ़े और बीमार बाप को भूखा प्यासा रखा और सर्दी में तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसने न सिर्फ किसी की जान बल्कि धोखाधड़ी और डरा धमका कर जायदाद अपने नाम करवाई है। चचा ने आखिरी कोशिश करते हुए चीखना शुरू किया, ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, ये पागल हो गया है। ये सब मेरा है, मेरे भाई ने अपनी मर्जी से दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर के आगे बढ़कर चचा के हाथों में हथकड़ी लगाई और सख्त लहजे में बोले, अपनी सफाइयां अदालत में पेश करना। हमें तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बहू की तरफ से मुकम्मल बयान और कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल चुकी हैं जो साबित करती हैं कि तुमने उन्हें धमकाया था। पुलिस मेरे चचा को घसीटते हुए बाहर ले गई। चचा मुझे और समरीन को गालियां बकते रहे, लेकिन अब उनकी आवाज़ में वो ताकत नहीं रही थी जो कुछ देर पहले थी। उनके जाते ही घर में एक हू का आलम तारी हो गया। वो तूफान जो कई दिनों से हमारी जिंदगियों में बरपा था अब थम चुका था।
لیکن اپنے پیچھے تباہی کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر سمرین کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ سچ سامنے آ گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ سمرین کے قریب گیا۔ میرے سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ مجھے اپنی ذات پر گھن آ رہی تھی کہ میں نے کس قدر گھٹیا سوچ کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کو جوڑا اور سمرین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سمرین، میری آواز رند گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے تم پر شک کیا۔ میں نے اس عورت پر الزام لگایا جس نے میرے باپ کی خدمت میں اپنی دن رات ایک کر دی ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ سمرین، مجھے ابا کی وہ فون کال یاد آ رہی تھی اور میں نے اپنا غصے کا رخ تمہاری طرف موڑ دیا۔ سمرین نے آگے بڑھ کر میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور روتے ہوئے بولی، فاروق پلیز ایسا نہ کریں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ حالات ہی ایسے تھے کہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا۔ ابا جی نے جو الفاظ کہے تھے وہ تھے ہی اتنے خوفناک کہ کسی بھی بیٹے کا خون کھول اٹھتا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن تم نے یہ سب اکیلے کیسے برداشت کیا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم اس درندے کا ظلم سہتی رہی۔ سمرین نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، میں مجبور تھی فاروق۔ چچا روز آتے تھے اور بندوق دکھا کر کہتے تھے ان کے آدمی باہر ملک آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے زبان کھولی یا ابا نے کچھ بتایا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ ابا جی اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے قرآن کی قسم دی تھی کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا سلامت رہنا چاہیے چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرے باپ نے مرتے دم تک میری صرف فکر کی۔ وہ خود بھوک اور سردی برداشت کرتے رہے تاکہ میں پردیس میں محفوظ رہوں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ابا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ کیوں تھی۔ میں نے سمرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب مجھے سمجھ آیا کہ ابا کے چہرے پر وہ سکون اور مسکراہٹ کیوں تھی۔ وہ اس لیے مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ کتنا کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جان دے کر مجھے بچا لیا تھا اور انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا آئے گا اور ان کا کفن کھول کر دیکھے گا تو سچائی تک پہنچ ہی جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ میں تم پر یقین کروں یا نہ کروں لیکن میں ان کے مجرم کو ڈھونڈ ہی لوں گا۔ سمرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ بہت بہادر انسان تھے۔ آخری وقت میں بھی انہوں نے چچا سے کہا تھا کہ تم میرا جسم مار سکتے ہو لیکن میرے بیٹے کی محبت نہیں مار سکتے۔ میں نے سمرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں تمہارا یہ احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ تم نے ان کے حکم پر اپنی عزت اور جان کو خطرے میں ڈالا، میری حفاظت بھی کی۔ میں نے تم پر جو بہتان لگایا اس کا کفارہ میں پوری زندگی ادا کروں گا۔ سمرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ابا جی کا خون رائے گا نہیں گیا۔ اس رات میں دیر تک ابا کی قبر پر بیٹھا رہا۔ ہوا سرد تھی لیکن میرا دل پرسکون تھا۔ مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے جبکہ حقیقت اکثر پردوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں پر شک کرتے ہیں جو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ میری بیوی جس پر میں نے مجرم ہونے کا الزام لگایا وہ میری زندگی کی محافظ نکلی، اور وہ چچا جو خون کا رشتہ رکھتے تھے جنہیں ابا اپنا بھائی سمجھتے تھے وہ آستین کے سانپ نکلے۔ یہ دنیا عجیب ہے۔ یہاں جن لوگوں پر ہم حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بعض اوقات وہی ہمارے سب سے بڑے دشمن بن کر سامنے آتے ہیں، اور جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں یا شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں وہی مشکل وقت میں ہمارے لیے مسیحا ثابت ہوتے ہیں۔ رشتوں کی پہچان خون سے نہیں بلکہ احساس اور خلوص سے ہوتی ہے۔ میرے باپ نے اپنی جان دے کر مجھے رشتوں کی پہچان کروائی تھی۔ ان کی وہ مسکراہٹ ہمیشہ میرے لیے مشعل راہ رہے گی کہ سچائی کو جتنا بھی دبایا جائے وہ کفن پھاڑ کر بھی باہر آ جاتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।